عزیزان، آپ کی یہ توجہ لائق تحسین ہے اور قابل ستائش ہے کہ آپ توجہ فرماتے ہیں ذکر عبادت اور علم کی طرف۔ تو آج کی اس پاکیزہ اور مقدس مجلس میں تھوڑی سی عبادت کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند اہم نکات بیان کیے جائیں، اور اس سلسلے میں میری خواہش ہے کہ ہم فنا کے ٹاپک پر گفتگو کریں، اس لیے کہ فنا کا جو موضوع ہے وہ بڑا عالیشان ہے، اور اس لیے کہ فنا کی جو نعمت ہے وہ تقریباً روحانی نعمتوں کے سلسلے میں آخر میں آتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا کی خدائی میں اس کی حکمت عقلی اور علمی نعمتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہو، تو اس سلسلے میں جو نعمتیں درجہ انتہا پر آئیں گی وہ ظاہر ہے کہ عظیم ہوں گی۔ چنانچہ فنا فی اللہ کی نعمت سب سے عظیم ہے، لہذا مومن کو اس دنیوی زندگی میں جاننا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں مومن آیا اس لیے ہے کہ وہ شناخت کو حاصل کرے، اور اس شناخت سے خدا کی معرفت مراد ہے، اور خدا کی معرفت اس طرح سے ہے کہ اس کی عالیشان صفات کے ساتھ عالیشان اور عالی قدر نعمتیں وابستہ ہیں، یعنی جن معنوں میں خدا کے اوصاف ہیں یا خدا کے افعال ہیں، ان افعال سے ایسی نعمتیں وابستہ ہیں کہ وہ مومنین کے لیے عظیم ہیں، اور ان نعمتوں کی شناخت خدا کی شناخت کے ضمن میں لازمی ہے۔ اس لیے مومن کو اپنی اس بلندی کا تصور کرنا چاہیے جس تک اس کی رسائی کل کو ہونے والی ہے، اور اس کے بغیر مومن کو بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو فنا ایک عظیم نعمت ہے جس کا حکمت بیان قرآن اقدس میں کئی مقامات پر آیا ہے، خصوصاً سورہ رحمان میں، جس کو قرآن میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بقول مولانا علی عروس القرآن ہے، اور اسی معنی میں عقلی اور روحانی حسن و جمال اس عالیشان سورہ میں جمع ہے۔ چنانچہ اس پرحکمت سورت میں جن جن عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان میں عظیم ترین نعمت فنا فی اللہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تصور فنا فی اللہ پر ہم اسماعیلی کامل یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس ظاہر کائنات میں بھی قانونی محو فنائیت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس ظاہر دنیا میں جب تک کوئی چیز اپنے سے برتر ہستی میں فنا نہیں ہوتی ہے تو اس کو کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف جگہوں میں گفتگو کی ہے یا تحریروں میں یہ بات آ چکی ہے کہ کس طرح اس کائنات میں بے جان چیزیں، نباتات میں
فنا ہو جاتی ہیں، اور نباتات جاندار مخلوق میں یعنی حیوانات میں، اور حیوانات انسانوں میں، انسان فرشتوں میں، اور فرشتگی کا مرتبہ نور خداوندی میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور اس موضوع کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی ارشادات اقدس میں مولائی روم کے ایک قول کا حوالہ دیتے ہوئے اس ٹاپک کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے مولائی روم کے ایک قول کا حوالہ دیتے ہوئے تصور فنائیت کو یعنی فنا فی اللہ کے تصور کو زیر بحث لایا ہے اور اس کو بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ برحق امام نے آپ پیٹی کی کتاب میں بھی نمایاں طور پر اس موضوع کو چھیڑا ہے اور خلاصے کے طور پر فرمایا ہے کہ امام کے نزدیک دوسرے میں فنا ہو جانا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب دوسرے میں فنا ہو جانا کس طرح سے ہے، وہ ایک اسماعیلی سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کس و ناکس میں فنا ہو جائیں، بلکہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ ہم اس ہستی میں فنا ہو جائیں جس میں کہ فنا ہو جانا چاہیے، اور جس ہستی میں فنا ہو جانا چاہیے وہ بے حکم خدا ہمیشہ اور ہر زمانے میں اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظہر نور خدا میں فنا ہو جائیں، نمائندہ خدا میں فنا ہو جائیں، خلیفہ خدا میں فنا ہو جائیں، انسان کامل میں فنا ہو جائیں، اور امام برحق میں فنا ہو جائیں۔ اب اگر اس فنا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تو بحث بہت وسیع ہو جائے گی، تاہم جیسے جیسے نکات سامنے آتے ہیں ہم ان سے بحث کریں گے کہ کس طرح فنا ہو جانا چاہیے اور کن معنوں میں فنا ہو جانا چاہیے۔ فنا کے مختلف مراحل ہوا کرتے ہیں، فنا جزوی بھی ہے، کلی بھی ہے، فنا دائمی بھی ہے اور ہنگامی بھی ہے۔ فنا عبادت سے بھی ہو سکتی ہے، خدمت سے بھی، علم سے بھی، عقل سے بھی اور عشق سے بھی۔ ان مختلف قسم کی فناؤں کے لیے راستہ جو چیز صاف کر سکتی ہے وہ نظریہ ہے، یعنی صحیح مذہب، کیونکہ جس میں فنا ہو جانا چاہیے اس کا تعین تو پہلے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فنا کوئی خیالی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ گمان کی چیز نہیں ہے۔ جب تک نصب العین نہ ہو، جب تک ٹارگٹ نہ ہو، نشان نہ ہو، منزل مقصود کا تعین نہ ہو، جب تک اس ہستی کا تصور نہ ہو، شناخت نہ ہو اور اس سے محبت نہ ہو، تو کس طرح کوئی شخص فنا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں فنا سے فائدہ اٹھانے والے کوئی نہیں مگر اہل تصوف اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور شاید ہی ان میں سے بعض کو کسی طرح کی کامیابی ہو سکتی ہے، مگر حقیقی معنوں میں اس نظریے سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومنین ہی ہیں، اور اس کے سوا دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس فنا کے سلسلے میں ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ زندگی مومن کے لیے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زندگی جو ہے وہ جزوی ہے،
انفرادی ہے اور دوسری زندگی کلی ہے، اجتماعی ہے۔ دنیا میں جو شخص اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی ذات ہی میں محدود ہو جاتا ہے، وہ فلسفہ اجتماعیت کو نہیں جانتا، وہ جماعتی روح کو نہیں سمجھتا ہے، وہ جماعتی خدمت سے دلچسپی نہیں رکھتا، تو وہ فنا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی فنا کا جو مقام ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح آج ہم انفرادی روح میں جیتے ہیں، محدود زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم نے اجتماعی روح کو سمجھ لیا، جماعتی روح کو سمجھ لیا، مذہبی روح کو سمجھ لیا، کلی روح کی شناخت حاصل کر لی، تو کسی شک کے بغیر ہم اس محدود اور انفرادی زندگی سے فنا ہو کر کلی روح میں زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اس فنا کی ایک تشریح ہے یا کہ اس کے فوائد کا بیان ہے۔ اس کی مثال ہم پانی کے قطرے سے دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ پانی کا ایک بوند، ایک قطرہ کس قدر محدود ہے، اس کی مقدار کو دیکھیں، اس کی ضخامت کو، اس کی جسامت کو دیکھیں، اس سے کی طاقت کو دیکھیں کہ کس قدر محدود ہے۔ اب اگر یہ قطرہ سمندر میں فنا ہو جائے تو سمندر کی ہستی قطرے کی ہستی بن جائے، سمندر کا پاور قطرے کا پاور بن جائے، اور سمندر جو فعل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جس طرح اس میں جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، جس طرح پانی ایک دنیا ہے، جس طرح اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، تو ان معنوں میں سمندر جو کچھ کرتا ہے وہ فعل اس قطرے سے منسوب ہے۔ یہ تو ایک مادی مثال ہے۔ اس سے زیادہ خوبی کے ساتھ اور زیادہ روشن حقیقتوں کے ساتھ ایک مومن کی روح ایک برتر ہستی میں، ایک عظیم روح میں، جس کو روح الارواح بھی کہتے ہیں اور یونیورسل سول بھی کہتے ہیں، نفس کلی بھی کہتے ہیں، خدا کی کرسی بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں۔ تو ایسی ہستی میں مومن کی روح فنا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں اوصاف ہیں اس کل کی۔ کبھی تو خدا فرماتا ہے کہ وہ مومنین کو ایک ایسی بہشت عنایت کر دینے والا ہے کہ جس کی وسعتوں نے کائنات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، ایسی بہشت۔ کبھی فرمایا جاتا ہے کہ ایک روحانی سلطنت ہے جو خدا کی سلطنت ہے، جو لازوال سلطنت ہے، وہ مومنین کو عطا ہونے والی ہے۔ کبھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر مومن خدا کی فرمان برداری کرے تو خدا اس مومن کو اپنی صفات میں زندہ کرنے والا ہے۔ غرض یہ ہے کہ خداوند عالم کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے یا جن رحمتوں کا وعدہ فرمایا جاتا ہے، ان سب کا مقصد ایک ہے، یعنی عظیم نعمتوں کی حقیقت ایک ہے مگر مثالیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے جو فنا کا موضوع ہے یہ دوسرے اعلیٰ موضوعات سے جا ملتا ہے، یا کہ تمام عمدہ موضوعات پر یہ محیط ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی روح نور خداوندی میں مٹ کر ایک ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں زیادہ زور اس بات پر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس زندگی میں اجتماعی روح کو سمجھ لینا چاہیے، فلسفہ اجتماعیت کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ اسلام میں
دوسروں کی خدمت کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ اگر ہم ظاہری اور محدود نظر سے دیکھیں تو کیا یہ ایک تکلیف نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام تر مسائل کو ایک طرف چھوڑ کے دوسروں کی خدمت کریں؟ لیکن نہیں، خدا نے جس طرح سے فرمایا ہے اور ہر حکم میں اس اجتماعی زندگی کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، تو اس لیے مومن کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ دین کی خدمت اور جماعت کی بھلائی و بہتری کے لیے جدوجہد کرنا حقیقت میں اپنی اس اجتماعی روح کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ خدا جس کی سب صفات عالی شان ہیں، ایسے مومن کو ضرور اجتماعی روح میں زندہ کرے گا جو دنیا میں جماعتی خدمت کو عزیز رکھتا ہے اور وہ فلسفہ اجتماعیت کو جانتا ہے۔ محدود روح اور محدود زندگی کو کسی قدر نظر انداز کر کے وہ اجتماعی مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے، یا یہ کہ ذاتی اغراض کو اجتماعی مقاصد پر قربان کر دیتا ہے، اور اس ہدایت کی روشنی میں جو بہت ہی روشن ہدایت ہے، جو آسمانی ہدایت ہے اور کامیاب ہدایت ہے، جو اسلام کی ہدایت ہے، اس کی روشنی میں یا خدا کا جو لائحہ عمل اسلام کے نام سے دیا گیا ہے، یعنی ضابطہ حیات یا کی زندگی کا پروگرام، اس پروگرام کے مطابق مومنین جو کچھ عمل کرتے ہیں اور جو خدمات انجام دیتے ہیں، اس کے عوض میں حد قیاس سے زیادہ نوازشات ہونے والی ہیں۔ تو مومن کو ان روشن امیدوں کے سامنے دنیا کا کوئی دکھ نہیں ستا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی تکلیف اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ تکالیف آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور تکالیف مومن کو پختگی عطا کرنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے علم کے بغیر۔ جب صورتحال یہ ہے تو ایک مومن جو خدا کا دوست ہے، اس پر کوئی دکھ کس طرح از خود آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اپنے دوست کو پختگی عطا کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی اور صبر کا درس دینے کے لیے، زندگی کرانے کے لیے، شکر اور اطاعت کرانے کے لیے۔ کسی بھی تکلیف کو اشارہ ملتا ہے تو وہ تکلیف آگے بڑھتی ہے، مومن پر آتی ہے۔ اگر خدا کی نزدیکی کا ثبوت صرف یہی ہوتا کہ اس صورت میں یعنی خدا کے دوست جو ہیں ان پر دنیا کی کوئی تکلیف نہ آئے، وہ نہایت ہی آسائش اور آرام کی زندگی گزاریں، تو پھر اس صورت میں ہم ایسی مثالیں پیغمبروں میں نہیں دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں تکالیف سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے پور ہیں۔ کسی بھی خدا کے دوست کو، بزرگ کو انتہائی آسائش میں، آرام میں اور نہایت ہی خوشگوار زندگی میں نہیں دیکھتے ہیں مادی طور پر۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کچھ مشقتوں کو لینا ہے، کچھ تکالیف کو اور کچھ خدمات کو سر انجام دینا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو کسی بھی مومن کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا فلان مقصد مادی اور دنیوی طور پر کیوں پورا نہیں ہوا۔ مومن کو اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے۔
مومن کے لیے یہ خداوند کی طرف سے بہت بڑی علامت ہے کہ اس کو راہ مستقیم ملا ہے، اس کو ایک ایسا نظریہ ملا ہے کہ وہ صحیح نظریہ ہے، اس کو دین اسلام ملا ہے، اس کو خدا کی برحق ہدایت ملی ہے اور اس نے امام کے مقدس دامن کو تھام لیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب وہ فکر کرتا ہے کہ اس کے پاس مادی طور پر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو انصاف سے سوچنا چاہیے، اور انصاف سے سوچنا یہ ہے کہ وہ ایک طرف رکھیں جن کی نعمتوں کو اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کرے، وہ حساب لگائے کہ خدا نے کیا کیا نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ اگر واقعاً کوئی مومن دانشمندی سے یہ کام کرے کہ خدا کی نعمتوں کو اپنے خیال میں ایک طرف رکھیں اور ان کی گنتی کریں، پھر جن جن چیزوں کی کمی ہے ان کو دوسری طرف رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کو شرم آئے گی۔ اگر اس کو ہوش ہے اس لیے شرم آئے گی کہ خداوند عالم نے مومن کو اتنی عظیم عظیم نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کی قیمت اور ان کی قدر کے سامنے پوری دنیا کی حکومت سلطنت ہیچ ہے۔ پھر جس طرح مومن شکر نہیں کر سکتا ہے اس کی شرم دوسری طرف ہے، پھر مومن شکایت نہیں کر سکے گا، گلہ نہیں کر سکے گا کہ دوسری نعمت کو وہ، اور خصوصاً دنیا کی کسی نعمت کو وہ چاہے ان عظیم نعمتوں کے مقابلے میں جو دینی اور روحانی طور پر خدا نے اسے دے رکھی۔ اس کے لیے ایک بہت عمدہ فلسفہ ہے کہ مومن اپنی حالت کی طرف توجہ دیں اور شکر گزاری کا خیال رکھیں اور کسی بھی تکلیف کے سلسلے میں شکایت نہ کریں۔ اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی دینی اور روحانی نعمتوں کا محاسبہ کریں، ان کی جانچ پڑتال کریں کہ ان کی شکر گزاری جس چیز کا نام ہے وہ اس کے بغیر نہیں کہ ہم نعمت کو پہچانیں، نعمت کو دیکھیں، اس کا تصور کریں اور سوچیں کہ خدا نے جو جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں دینی صورت میں، روحانی شکل میں، آیا ان کی دنیوی طور پر کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے، یا یہ کہ وہ انمول ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا امام کی جو شناخت ہے، جو برحق دین ہے، امام کی جو محبت ہے، جو حقیقی علم ہے، جو اس نے اپنے اسم سے ہم کو آشنا کر رکھا ہے، جو اس نے ہم کو سچی امیدیں دلائی ہیں، جو اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، جو اس نے ہم کو فرامین کے جواہرات سے مالا مال فرمایا ہے، ایسی ہزاروں نعمتیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی شناخت کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اصول میں یہ معلوم ہے کہ کوئی امیر آدمی ہمیشہ اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو اور اپنی عمارتوں کو، اپنے کارخانوں کو دیکھتا ہے اور ہر اس دوست کو دکھاتا ہے جس کو ان چیزوں سے خبر نہ ہو۔ تو اگر یہ بات ہے کہ دنیوی دولت سے کوئی شخص دوسروں کو آگاہ کرتا ہے، تعارف کراتا ہے، دکھاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک دنیوی قسم کی خوشی ہے یا فخر ہے، ناز ہے، تو مومن کو اپنی جو روحانی نعمتیں ہیں ان سے بے خبر کیوں رہنا چاہیے، ان کی طرف کیوں نہیں نظر رکھنی چاہیے، ان کی شناخت کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر قدردانی کس طرح ہو اور شکر گزاری کی کیا صورت ہو۔ دیکھیں کہ شکر گزاری نعمتوں کی شناخت کے بغیر، ان کی طرف توجہ دیے بغیر، ان کی قدردانی کے بغیر، ان کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ کیے بغیر اور ان کا دنیا کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ
کیے بغیر شکر گزاری نہیں ہو سکتی، اور خدا کی عظیم نعمتوں کو عظیم سمجھے بغیر کوئی شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مسرت و شادمانی ہے کہ ہر روحانی نعمت کو خداوند کی دی ہوئی نعمت کو مومن ہر وقت سامنے رکھے، پیش نظر رکھے، اس کا خیال کرے۔ اگر مومن میں بصیرت ہے، عقل ہے، دور اندیش ہے، دین اور دنیا کے درمیان وہ فرق امتیاز کر سکتا ہے، تو لازمی طور پر مومن کو یہ نعمتیں بار بار مسرت و شادمانی عطا کر سکتی ہیں، خوشی دے سکتی ہیں کہ اس کے پاس یہ دولت ہے۔ جب مومن کے پاس خوشیوں کا، شادمانیوں کا اور مسرتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، تو اس ذخیرے کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی دکھ کس طرح مومن کو ستا سکتا؟ جب اس کے پاس خوشیوں کا ایک طوفان ہے، جب اس کے پاس مسرتوں کا ایک سمندر موج زن ہے، تو دنیا کی کوئی تکلیف آ کر اس کو کس طرح ستا سکتی ہے؟ اس لیے غور و فکر کی بہت بڑی اہمیت ہے اور شکر گزاری کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بے شک شکر گزاری لفظوں سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ معنی کی طرف جاتی ہے، حکمت کی طرف جاتی ہے، بصیرت کی طرف جاتی ہے، روشنی کی طرف جاتی ہے، اور اس میں بصیرت کی ضرورت ہے کہ نعمت کی ہم قدردانی کر سکیں۔ اور پھر ہم کو کیا چاہیے؟ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو لازمی طور پر دنیا ہم پر کسی حد تک اثر انداز ہو جائے گی۔ ہم آج اس زندگی میں بہشت میں نہیں رہتے ہیں، بہشت میں بہادی قوت ہے، بہشت میں بہادی فعل نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، تو اس کا ایک اثر ضرور ہے کہ دنیا ہم پر ضرور اثر انداز ہوگی اور لوگوں کا بھی اثر ہوگا، لیکن ہمیں حکمت و دانائی سے کام لے کر خدا کی نعمتوں کو سمجھنا ہے، اور خدا کی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت پناہ ہے کہ کل کو مومن اپنی اس جزوی زندگی سے کھو جائے گا اور ایک کلی زندگی میں خود کو پائے گا۔ وہ کلی زندگی مومن کی کلی بہشت ہے، اور اس عظیم بہشت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اس نے دنیا کے اندر جو بندگی کی تھی یا جو خدمت کی تھی، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی مقدار بہت ہی چھوٹی ہوگی اس عظیم سلطنت کے مقابلے میں جو روحانی طور پر اس کو حاصل ہوگی، اس بہت بڑی نعمت کے سامنے جو خدا اس کو عطا کرے گا۔ تو دنیا کی جدوجہد اور مشقت یا تکلیف، اور اگر 1000 برس مومن نے عمر پائی تھی اور اس ساری عمر میں اس نے بہت مشقت، تکلیف، رنج، بیماری اٹھائی تھی، خدا کے لیے اس نے صبر کیا تھا، پھر بھی 1000 برس کی دنیاوی زندگی اس ابدی زندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی، کچھ اس کی مقدار نہیں ہوگی۔ وہ اتنی عظیم اور لازوال زندگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی چاہیے اور اجتماعی زندگی کو، اجتماعی روح کو سمجھنا چاہیے، کلی روح کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری یہ امید ہونی چاہیے، ہماری توقع ہونی چاہیے کہ ہم اس جزوی اور محدود زندگی سے گزر کر ایک کلی زندگی کو پانے والے، اور اگر ہم نفس کلی میں فنا ہو گئے تو ہم اس پوری کائنات پر محیط ہو سکتے ہیں، اور عجب نہیں۔ جس طرح خداوند پاک قرآن مقدس میں مختلف مثالوں میں فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ ایک بہشت ہے جس کی وسعتوں نے کائنات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، یعنی وہ بہشت اس پوری کائنات کے برابر ہے۔ تو یہ اس جزئی ابداعیہ کا ذکر ہے، آسٹرل باری کا ذکر ہے، لطیف جسم کا، کہ وہ اس پوری کائنات کے برابر ہے۔ ایک وقت آئے گا جس میں مومن اس کائنات کے برابر کا جو جزئی ابداعیہ ہے، آسٹرل باری،
اس میں فنا ہو جائے گا، اس کو حاصل کرے گا، تو پھر مومن کو ایک سیارے سے دوسرے سیارے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز اس پوری کائنات کے برابر ہے تو اس کے آنے اور جانے کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جو چیز، جو روشنی اس کمرے کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کے آنے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، آنے جانے کا سوال یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی جماعت کو، اپنے مریدوں کو ایک ایسا امام دیتا ہوں کہ وہ مومنین کو چاند پر لے جائے گا۔ اب دیکھیے کہ امام کے ارشادات میں حکمت ہوتی ہے، تعویل ہوتی ہے، اور میں اپنی اس گفتگو میں اس تعویل کے قریب آ چکا ہوں، تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب مومن ایک ایسی روح میں اور ایک ایسے جسم میں زندہ ہو جائے گا کہ وہ روح یونیورسل روح ہے، عالمگیر روح ہے، جو پوری کائنات پر محیط ہے، اور وہ جسم پوری کائنات کا جسم ہے، تو پھر مومن ساری کائنات پر محیط ہو جائے گا۔ جب مومن ساری کائنات پر محیط ہو جائے گا تو کائنات بھر کی لذتوں کو پائے گا، کیونکہ اس کے ادراکات جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر بے پایان ہوں گے کہ اس کی لذتوں کا کیا کہنا۔ آج انسان ایک نقطہ برابر ہے ان وسعتوں کے مقابلے میں جو کل اس کو حاصل ہونے والی ہے، اس عالمگیر روح کے مقابلے میں، اس یونیورسل سول کے مقابلے میں، اس جسم لطیف کے مقابلے میں جو پوری کائنات پر محیط ہے۔ اور اس یونیورسل سول کے مشاہدے میں ساری کائنات ہے، ساری مخلوقات اس کے مشاہدے کے تحت ہیں۔ تو مومن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب یعنی کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو وہ اس کی زندگی محدود ہوگی، محدود نہیں ہوگی۔ چاہے یہ زندگی آنن فانن حاصل ہو، چاہے اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مراحل کو طے کرنے ہوں، بہرحال آخری مرتبہ یہ ہے کہ مومن خدا کے اوصاف میں فنا ہو جائے گا، خدا کے نور میں فنا ہو جائے گا، اور اسی کو ہم بعض دفعہ مونو ریئلزم کے عنوان سے زیر بحث لاتے ہیں کہ حقیقت ایک میدان میں ایک مرکز کی طرح ہے، اور اس کی طرف آنے والے چوگرد سے آتے ہیں، اور بڑے وسیع میدان ہے، مختلف اطراف سے اور مختلف زاویوں سے اس مرکز کی طرف آتے ہیں، لہذا زاویے کا نام الگ ہو سکتا ہے، سمت یا طرف الگ ہو سکتی ہے، مگر مرکز ایک ہے۔ جیسا کہ لوگ ہر طرف سے اور ہر سمت سے آتے ہیں اور مختلف مثالوں سے آتے ہیں، مگر منصول یعنی حقیقت ایک ہے۔ تو چاہے ہم مونوریلزم کے عنوان سے اس کو پیش کریں، اس کو چھیڑیں، چاہے فنا کے عنوان سے، چاہے عقل کے عنوان سے، روحانیت کے عنوان سے، عشق کے عنوان سے، تو موضوع جو ہے کچھ بھی ہو، چند اعلیٰ موضوعات ہیں، وہ یقیناً اعلیٰ ہیں، ان اعلیٰ موضوعات میں سے کوئی بھی موضوع ہو، لیکن اس کا آخری نتیجہ اور غرض و غایت ایک ہے۔ اس لیے مومن کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مضمون دوسرے مضامین سے الگ ہیں، مگر یہ مضامین آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مومن کو کس طرح سوچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے سوچنے کا تعین کرے، انداز فکر کو اپنائیں، اور بہترین ہو، اسلامی ہو، اور اس طرح سے ہو کہ اجتماعی زندگی کو سوچے، انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی پر قربان کرے۔ اور اجتماعی زندگی سے مراد یہاں جماعت کا مفاد ہے، جماعتی خدمت ہے، اور جماعتی روح کو سمجھنا ہے۔ آخر میں ایک اور
مثال سے تاکید کروں گا کہ سوچ لیا جائے کہ اس ساری جماعت کی ایک مشترکہ روح ہے، ساری جماعت کی ایک مشترکہ روح ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام انسانیت کی ایک روح، تو بلکہ اس سے وسیع تر سوچنا چاہیے کہ پوری کائنات کی ایک روح ہے۔ تاہم جب ہم جماعتی روح کو سمجھیں گے اور جماعتی خدمت کو انجام دیں گے تو اس صورت میں ہم کو کائنات بھر کی روح ملے گی، اس لیے کہ خداوند عالم نے کائنات کے سارے مقصد کو اسلام میں جمع کر دیا ہے، اور اسلام کا مقصد جماعت میں جمع ہے۔ چنانچہ جب ہم جماعت کے کام آئیں گے، جماعت کی خدمت کریں گے، جماعت کی خیرخواہی کریں گے امام اقدس و اطہر کے امر و فرمان کے مطابق، تو اس صورت میں ہم کو اسلام کا جو مقصد ہے، قرآن کی جو غرض ہے اور قرآن میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمارے حق میں پورا ہو جائے گا، اور اسی کے تحت انسانیت بھی آئے گی اور پوری کائنات کی سلطنت اسی کے ساتھ حاصل ہو۔ یونیورسل ساؤل نفس کلی میں ہم فنا ہو سکے۔ مومن خوش نصیب وہ ہے جو سال بہ سال، ماہ بہ ماہ اور روز بروز اپنی روحانی ترقی کو سوچتا ہے اور عملاً وہ آگے بڑھتا ہے۔ علم کے بغیر گرہیں نہیں کھل سکتی ہیں، علم کے بغیر تاریکیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں، علم کے بغیر شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، علم کے بغیر صراط مستقیم میں کچھ قدم آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے، علم کے بغیر امام کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ علم خدا کا نور ہے، ہمیں دکھانے کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اور ہمارے دل سے جہالت و نادانی کی تاریکیوں کو دور کر دینے کے لیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ست پنتھ ملا ہے، جن کو امام ملا ہے، اور جن کو امام کا علم ملا ہے۔ امام کو صرف دیکھنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، کیا معلوم کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ سب لوگ دیکھتے ہیں، امام کی پہچان ضروری ہے، اور امام کی پہچان کرنے کے لیے نوری علم چاہیے، نوری معرفت چاہیے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب اسماعیلی وہ ہیں جو امام کو پہچانتے ہیں، اس کے بیدون کو سمجھتے ہیں اور کل کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ امیدیں رکھتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اندر ایک بصیرت حاصل کر لی ہے، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جو اس زندگی میں اپنے اندر آنکھ حاصل نہ کرے تو اس کو مرنے کے بعد کوئی آنکھ ملنے والی نہیں ہے۔ یعنی زندگی ہی میں بصیرت چاہیے، شناخت چاہیے، معرفت چاہیے، تاکہ بہشت کو یعنی امام کو دیکھا جائے، دیکھا جا سکے۔ اس کے لیے ہم ہر بار اور ہمیشہ اپنے عزیزوں سے تاکیداً گزارش کرتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم پر زور دیا جائے اور حقیقی علم کا ایک ذخیرہ، ایک خزانہ اپنے لیے جمع کریں۔ یہ نوری منتشر ہے، بکھرا ہوا نور ہے، نور کے ذرات کو جمع کیے جائیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر مادی طور پر نور کا ایک سرچشمہ ہے جسے سورج کہا جاتا ہے، تو اس کی روشنی دو قسموں میں ہے، ایک بکھری ہوئی روشنی ہے اور ایک سرچشمے کے اندر جمع اور خزانے کے طور پر روشنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بکھری ہوئی روشنی کی مدد سے ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، اور روشنی بکھری اس لیے ہے کہ دنیا والوں کو رستہ دکھایا جائے اور نشاندہی کی جائے کہ آسمان میں سورج موجود ہے اور پل بندھا ہوا ہے روشنی کا اس سطح زمین سے لے کر سورج تک۔ بالکل اسی طرح جو بکھرا ہوا علم ہے وہ پل ہے، وہ راستہ ہے، وہ رسی ہے امام سے لے کر مریدوں تک،
کہ کوئی اس پل سے چل کر، یعنی علم کی اس روشنی میں چل کر، علم کے اس رستے سے چل کر امام کو روحانی طور پر پا سکتا ہے، اور پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عبادت اور علم کا زیادہ وزن ہونا چاہیے۔ علم کا زیادہ وزن ہو، علم کا زیادہ زور ہو، تو پھر عبادت بھی آسان ہو جائے گی، عبادت سے مزہ آئے گا، عزت حاصل ہوگی، اور پھر مایوسیاں دور ہو جائیں گی، قوت آئے گی، صلاحیت آئے گی، اور روشنی آئے گی ایک دن۔ پھر اصل علم ملے گا، زندہ علم ملے گا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو علم الیقین ہے، اس کی سخت ضرورت ہے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر علم کے بغیر نہیں تھا، پھر ان کے نمائندے، ان کے گماش تھے۔ دنیا کے اندر بعض لوگ روحانیت کا، معجزات کا، بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بعض بیچارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اگر کوئی روحانیت میں کچھ مقام رکھتا ہے تو اس کی کیا علامت ہونی چاہیے۔ حالانکہ علامت اور معیار پہلے سے طے شدہ ہے، وہ یہ کہ جو معیار پیغمبروں کا ہے، اولیاء کا ہے، بزرگان دین کا ہے، پیروں کا ہے، وہی معیار اور وہ علم ہے۔ یہ گمراہی سے بچنے کی ایک صلاح ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بزرگی کا دعویٰ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے دام فریب میں آ جائیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جب علم کی روشنی نہ ہو تو کوئی شخص ہم کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسلام ایک منطقی دین ہے، عقلی دین ہے، وہ تقلید کا دین نہیں ہے۔ آپ قرآن میں باریکی سے دیکھیں، ہر مقام پر دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثبوت ہے، اسلام برحق ہے، وہ دینی فطرت ہے۔ تو اسی طرح علم کی سخت ضرورت ہے، اور علم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے، قرآن میں علم کی کتنی قدردانی ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ علم بے شک خدا کا نور ہے جو مومنین کو نصیب ہے۔ تو یہ ایک گفتگو تھی فنا کے بارے میں، اور فلسفہ اجتماعیت کے سلسلے میں، یا اجتماعی روح اور انفرادی روح کے بارے میں۔ تو ہمیں اجتماعی روح میں زندہ ہو جانا ہے، اور ہم کو جو انفرادی زندگی ملی ہے یا انفرادی روح ملی ہے، اس کو قربان کر دینا ہے۔ اور قربانی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ زمانہ آدم سے ہے۔ اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر حکمت قربانی کریں۔ ہم اگر اپنی زندگی کو ایک دن میں قربان کریں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس وقت جب کہ ہادی برحق ہم کو فرماتا ہے، اور ہم سے اگر ایسی قربانی چاہتا ہے تو اس میں ضرور فائدہ ہے، ورنہ ایک بارگی قربانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو قربانی کا سرچشمہ بنائیں، اور ہر روز ایک چھوٹی قربانی پیش کریں۔ قربانی عبادت میں، قربانی بندگی میں، قربانی خدمت میں، اور قربانی مفید کاموں کے انجام دینے میں۔ اس طرح کی قربانی جو ہے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اور ایک دن اس کا ایک ٹوٹل بن جائے گا، بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اندر قربانی پیش کرنے کا ایک ذخیرہ بنایا ہے، ذخیرہ نہیں بلکہ سرچشمہ بنایا ہے۔ سرچشمہ سے مراد یعنی کہ فونٹن، ایک چشمہ جو ہر وقت جاری ہے، ہر وقت جاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ہستی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس امارہ ہے۔ ہم اپنے اس نفس امارہ کو ہمیشہ اور ہر وقت اس قربانی کے جانور کی طرح جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہشت سے نازل ہوا تھا،
ہر وقت قربان کر سکے۔ آج میں اپنے کچھ عزیزوں کے ساتھ یہی گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بہشت سے ایک قربانی کا جانور آیا، دمبا آیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں کہ یہ جانور اور یہ دمبا ہمارا اپنا نفس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اب تک بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھ پایا۔ انہوں نے محدود نظر سے اس قربانی پر غور کیا، جو کہا کہ ایک دمبا کو قربان کر دیا۔ یہ تو تنزیل ہے، اور آپ تاویل میں جائیں تو عظیم تر حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے نفس کی ساؤل کی روح کی قربانی کی تھی، جو عظیم قربانی ہے۔ رحمتی خداوندی کی عجیب شان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس قربانی کی قرآن میں تعریف ہے، وہ قربانی ہر فرد مومن کو نصیب ہے کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ قربانی، کوئی شک نہیں کہ روحانیت کے ایک منزل میں ایک خصوصی قربانی بھی ہے، جو اس قربانی کی طرح ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کی۔ تاہم اس کے علاوہ جزوی طور پر اور ذیلی طور پر مومن ہمیشہ اپنی ذات کی طرف سے قربانیاں پیش کر سکتا ہے۔ مومن کی مالی قربانی، جانی قربانی اور ہر قسم کی قربانیاں پیش کر سکتا ہے۔ یہ ساری قربانی ہیں، اور قربانیوں کا یہ ایک سلسلہ ہے، یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں کہ روح حیوانی کا سرچشمہ خون ہے، خون، اور اسی کے اندر روح حیوانی کے ذرات پائے جاتے ہیں، ڈاکٹری، سائنس، روحانیت، ہر لحاظ سے۔ جب مومن اس خون کو کبھی تو پسینے کی صورت میں قربان کرتا ہے، کبھی عبادت کی شکل میں محنت کرتا ہے، کبھی اس کمائی سے قربانی کرتا ہے جس کو اس نے اپنے خون کو خشک کر کے، خون کو پسینے کی شکل میں تبدیل کر کے کمایا تھا۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ ہے جو ہر وقت مومن سے ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے صحیح کہا کہ قربانی کو بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا، قربانی کے سلسلے کو نہیں سمجھا، قربانی کی عظمت کو نہیں سمجھا، قربانی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ تو مومن دنیا میں زندہ ہے ہر وقت اور ہمیشہ قربانی کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے۔ جب آخر وقت میں مومن کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی آخری قربانی ہو جائے گی، اور وہ راہ خدا میں قربان ہو جائے گا۔ قربانی اور شہادت کا مطلب ایک ہے، لیکن شہادت سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ جان دے دے، جان کی ضرورت ہو تو جان دے دے، مال کی ضرورت ہو تو مال دے دے، خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرے، اور خدمت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ وہ خدمت سب سے زیادہ اہم ہے جس کی زمانے میں ضرورت ہوتی ہے، اس قربانی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کی اہمیت ہو اور جس کے بغیر کام نہ چلے۔ اگر جان دینے کی ضرورت ہے تو جان کی قربانی صحیح ہے، اگر جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قربانی کی ضرورت ہے، تو اسی قربانی کی اہمیت ہے، اسی میں فضیلت ہے جس کا تقاضا ہو رہا ہے، جس کی ضرورت ہے۔ اب اس دنیا میں جو جہاد جاری ہے وہ ایک ایسی کوشش ہے کہ ہر گروہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اس دوڑ و دھوپ میں، اور اس جہادی زندگی میں، اور اس جہادی علم و ہنر میں۔ وہ مومنین بڑے خوش نصیب ہیں جو کوئی کردار ایسا انجام دے سکتے ہیں کہ جس سے جماعت کا کام بنتا ہے، جماعت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، جماعت کو قوت ملتی ہے، جماعت کو عزت ملتی ہے، جماعت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایسے قربانی کی سخت ضرورت ہے اس دنیا میں، اور خدا کے دین میں علم سے برتر کوئی شے نہیں کہ جس کو خدا نے اپنے لیے تخت بنایا، اور خدا علم و معرفت کے تخت پر جلوہ نما ہے، جلوگر ہے۔ لہذا
اس دنیا میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ جنس ہے یا جو اعلیٰ سے اعلیٰ نفع ہے وہ علم ہے۔ اس لیے میں تاکیداً آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم کی شکل میں جماعت کی خدمت انجام دیں، اس سے زیادہ مفید کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر بہت سے افراد مومنین حنا فی اللہ کی حقیقت کو سمجھ پائیں گے اور خدا کی عظیم نعمتوں کو سمجھ پائیں گے، اور اسی طرح جماعت کا کام آگے بڑھے گا اور ان افراد مومنین کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہوگی جنہوں نے اس حصہ لیا۔ شکریہ کہ آپ نے توجہ دی اور